آزادی مارچ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہے اور آپ ہی کی آزادی مارچ ہے، لیکن اس آزادی مارچ میں جو اہم چیز نظر آ رہی ہے کہ خواتین نہیں ہیں اس میں۔ ہماری پارٹی میں پولیٹیکل میدان میں خواتین کو اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا کہ باقی خواتین کا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پارٹی کے دستور میں باقاعدہ وہ مینشن نہیں ہے، لیکن ہم پارٹ آف دا اسمبلی بھی ہیں اور باقاعدہ مشاورت بھی لی جاتی ہے اور ہمیں ہر پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مارچ کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ ان کی سہولت کی خاطر کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آزادی مارچ ہمارا جس طرح شروع ہوا ہے ملک کے ایک حصے سے اور کرتے کرتے پورا ملک جو ہے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے یہاں پہ آئے گا، تو خواتین اور بچوں کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور ہمیں یہ ہے کہ ہم گھر پہ ان کے لیے دعا کریں، ہم اس میں شامل ہیں اور ہماری رائے بھی ہے کہ ملک جو ہے بہتری کی طرف چلا جائے۔ آپ نے بتایا آپ کے دستور میں شامل نہیں ہے، تو کیا جے یو آئی کے دستور میں یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ملوث نہیں کیا جائے گا جماعت یا جماعت کے علاوہ جو سیاسی دوسری سرگرمی ہیں ان میں؟ ابھی دیکھیں آفٹر دی LFO میں کہوں گی کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اسمبلی میں باقاعدہ پروپورشن کے ساتھ جو کہ ایک طریقہ کار ہے ہم پرائیورٹی لسٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری پارٹی کا یہ تھا کہ چونکہ یہ مجلس شورا ہے، مشاورت کا ایک پلیٹ فارم ہے، تو اس کے لیے ابھی ہمیں اجازت دی گئی ہے اور یہاں پہ ہم شامل ہیں۔ جمعیت کے اندر خواتین سے مشورہ لیا جاتا ہے؟ جماعت کی جو بھی شورا ہے، جو کہ سپریم شورا کوئی ہوگی جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، یا کسی بھی سطح پہ خواتین سے کوئی مشورہ لیا جاتا ہے؟ یہ پریکٹس ہے جمعیت میں؟ جی بالکل، یہ پریکٹس اس لیے ہے کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، پروونشل اسمبلی، نیشنل اور سینٹ تینوں میں ہماری کارکردگی کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے اور مشاورت سے فیصلہ نہیں، پارلیمانی پارٹی کے علاوہ جماعت کے اندر اس میں انڈائریکٹ ہمارے مشاورت ہوتی ہیں۔ مجلس شورا کے رکن نہیں، ڈائریکٹ تو نہیں، ہم عام جس طرح مجلس شورا میں ہم عام طور پہ جس طرح باقی خواتین کی رکنیت سازی ہوتی ہے اس طرح رکنیت سازی کے عمل سے ہم گزرتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جمعیت کی خواتین اراکین کی تعداد کیا ہے؟ پورے مجموعی طور پہ تو اراکین کی تعداد جو میرے علم میں ہے 31 لاکھ ہے، تو خواتین اراکین کی تعداد کتنی ہے؟ خواتین کی الگ تو اب ایسے ایگزیکٹ فگر نہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا مردوں سے زیادہ ہم خواتین کی جو ہے وہ رکنیت سازی ہوتی ہے، یعنی جمعیت کی خواتین شامل ہے اس میں۔ اگر اس کی اگزامپل میں یہ بھی دے سکتی ہوں کہ ہمارا علاقہ جس سے میں بیلونگ کرتی ہوں، لکی مروت فرام KPK، کہ میکسیمم ٹرن آؤٹ شون بائی دا پیپل آف دیٹ پرٹیکولر ایریا ان دا الیکشن 2002، اور اس میں سب سے زیادہ تعداد جو تھی وہ ویمن تھی جو پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، اور وہ ٹوٹل اسٹرینتھ جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ ہمارا ہی ہے، تو دیٹ مینس کہ ہم انڈائریکٹ بھی شامل ہیں اس پروسیس میں، اور ڈائریکٹ تو ابھی جو ہماری انوالومنٹ ہے، لیکن میں نے آپ کو کلیئر بات بتا دی ہے کہ دستور میں ابھی تک مینشن نہیں ہے، لیکن اس پہ ہوم ورک ہو رہا ہے۔ پارلیمان میں آپ کو ووٹ کی ضرورت ہے، تو ادھر آپ نے خواتین کو اجازت دے دی۔ جی، انتخابات میں آپ کو الیکشن کی ضرورت، ووٹ کی ضرورت ہے الیکشنز میں، انتخابات میں، وہاں پر خواتین کو باہر لے آیا گیا، لیکن مارچ میں خواتین نہیں آ رہی، فیصلہ سازی میں خواتین انوالو نہیں ہیں، تو یہ ان کو تضاد سا لگتا نہیں ہے؟ وہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ٹھیک ہے، ہماری پارٹی کے حوالے سے جہاں سے ہماری بیس بنی ہے، ڈائریکٹ انوالومنٹ ہماری نہیں تھی۔ آفٹر LFO ہم اس بات پہ آ گئے ہیں کہ چونکہ مجلس شورا ہے تو یہاں پہ ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی اس چیز میں آ گئے ہیں، تو میں نے آپ کو پھر یہی کہوں گی کہ انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے۔ ڈائریکٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مارچ میں، تو ابھی تک تو یہ ہے کہ تھرو یعنی فیسیلیٹیشن
کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم خواتین جو ہیں کہ اس میں یعنی جو مشکلات ہیں ان کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویسے جمعیت کی لیڈرشپ نے باقاعدہ فارملی منع کیا ہے کہ خواتین نہ آئیں مارچ میں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ یا منع کیا ہے یا آنے کا کہا ہے۔ ہماری میں نے آپ کو اگزامپل ابھی بتا دی کہ جو 7 سالہ تقریبات تھے جہاں پہ میل کر رہے تھے، اس سے 1-2 دن پہلے خواتین کا بھرپور اجتماع ہوا۔ وہ صرف اسی لیے کہ ہمارے جو کہ پارٹی جو ہے وہ نہ صرف وہ سیاسی ہے بلکہ مذہبی بھی ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا ہماری پارٹی کا جو ہے سٹانس آپ کو اس سے فرق نظر آئے گا، کیونکہ مذہب کے مطابق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو ذرا سہولت ہو اور پردے میں رہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو امن اس طرح بھی تو نہیں ہے کیونکہ بلینکٹ پابندی ہو کہ جی نہیں، پابندی میں نے آپ کو بتایا اگر بہت ہی پابندی ہوتی تو شاید میں آج یہاں پہ نہ ہوتی، لیکن باہر نکلنے کا جہاں تک سوال ہے تو وہ یہی ہے کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہمارے حدود ہیں اس کے مطابق آپ کو اجازت ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی خود بھی کافی ہیں، تو خواتین کو تکلیفات اور مشکلات سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ کمزور سٹانس ہے، خدا نخواستہ کہیں ایسا موقع آئے گا ضرورت پڑے گی تو ہم تو شانہ بشانہ ہے اور ہر وقت تیار ہیں۔ پارلیمنٹ کے آگے بھی جب بھی ہمارا احتجاج ہوتا ہے یا کسی اور حوالے سے ہماری گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم وہاں مردوں کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہم آ گئے ہیں۔ ویسے آپ کو ذاتی طور پہ یہ فیل نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنے بڑے ایونٹ میں جو کہ ایک بڑا سیاسی سرگرمی ہے اس میں آپ کو یا آپ کے دوسرے خواتین جو کارکن ہیں ان کو اجازت نہیں ویسے کوئی فیل ہوتا ہے، اس طرح کی فیلنگ ہے؟ جی اس طرح فیلنگز تو میں اس کو اس طرح کمی کے طور پہ نہیں محسوس کروں گی، میں تو سمجھتی ہوں کہ وی آر بینیفیشری، ہمیں ایک مطلب میں کہوں گی کہ ایک تیار ہمیں جو جس طرح ہم پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں فلی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشقت والا کام ہے اور ہمیں یہ بچاتے ہیں کہ اس مشقت میں آپ نہ آئیں، ہم تو ان کے ساتھ اس کاوش میں شامل ہیں اور کرتے رہیں، انڈائریکٹ طور پہ ہم سارا ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، جتنے بھی ہم پہ رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ جمعیت کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے کہ جو دستور ہے جمعیت کا اس میں خواتین کے حقوق یا خواتین کو انوالو کرنے کے لیے کوئی تبدیلی، تو یہ کس لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے یا کس کی طرف سے؟ یہ جو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہوتے ہیں اور دستوری عمل جب اس میں تبدیلی یا چینجز جب بھی ضرورت پڑتی ہے مختلف شکیں شامل کرتے ہیں یا اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ان کا ابھی یہ جو پریویلنگ سناریو میں کہوں گی جس طرح آپ کے کویسچن بھی ہیں اور آپ کا تجزیہ بھی ہے تو اس حوالے سے یہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور ہوم ورک کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تھرو ہمارا ریزرو سیٹ کا معاملہ تھا، اب جنرل سیٹ اور باقاعدہ ٹکٹ کے تقسیم کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس صورتحال کو دیکھ کے ہم اس سائڈ پہ میں بھی یہ سٹیپ جو ہے ان قریب اٹھا لیں، کام ہو رہا ہے، اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ اگر جمعیت کو پاکستان میں حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو کیا فیڈرل کیبنٹ میں یا کسی بھی صوبائی کابینہ میں خواتین شامل ہوں گی؟ کوئی امکان ہے اس کا؟ جی جس طرح میں اسی بات کو دہراؤں گی کہ ہمارا پریکٹیکل سٹیپ 2002 سے پہلے بھی نومینیشن 1-2 تھی، لیکن باقاعدہ عملی طور پہ 2002 آفٹر دی LFO آیا اور باقاعدہ پارٹی کی مشاورت سے کہ یہ ایک شورا ہے تو اس میں خواتین آ سکتی ہیں۔ اب جب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، میں اپنی مثال دوں گی کہ میں یہاں پہ ڈیفرنٹ کمیٹیز کو ہیڈ بھی کرتی ہوں، پارٹی میں چیف وپ بھی ہوں، باوجود اس کے کہ باقی تمام میل ممبرز ہیں 14 ممبر، لیکن میں خاتون وپ ہوں اپنی پارٹی کے، تو ان رسپانسبلٹی کو دیکھ کے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی انشاءاللہ آنے والا وقت اللہ کرے خیر سے
تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، وقت نکالا۔